دوسری HOD کے 11ویں دن سورہ انفال آیت نمبر 11 تا 19 کے معروضی سوالات آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ پہلے حصے میں 10 سوالات ہوں گے۔ جی، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ نے کون سے انعامات کا ذکر کیا ہے؟ وہ 6 انعامات جو آپ کو پیچھے پڑھائے ہیں: نیند کا طاری کرنا، بارش برسانا، نمبر 3 فرشتوں کا نزول، نمبر 4 کفار کی آنکھوں میں ریت کا پڑنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور سوال نمبر 2، گہری نیند کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ گہری نیند سے مسلمان کفار کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کی کثرت سے رعب میں نہ آئے اور سکون کے ساتھ رات بسر کی۔ اگلی صبح وہ حشاش بشاش اٹھے اور کفار کے سامنے صف آرا ہو گئے، یعنی ان کے مقابلے میں آ گئے۔ سوال، بارش کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ جواب، غزوہ بدر کے روز اللہ نے جو رحمت کی بارش نازل کی، اس میں مسلمان نہا دھو کر شیطانی علائشوں سے پاک صاف ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان میں نکلے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا پڑاؤ بلندی پر ریتلی زمین پر تھا، جبکہ کفار کا لشکر نشیبی جگہ پر چکنی زمین پر تھا۔ اس موقع پر بارش کا نزول مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی رحمت ثابت ہوا۔ بارش سے ریتلی زمین جم کر بیٹھ گئی، جس پر مسلمانوں کے قدم مضبوطی کے ساتھ جم گئے، جبکہ دوسری طرف چکنی مٹی بارش کے پانی سے کیچڑ میں بدل گئی، جو لڑائی کے دوران کفار کے لیے بہت مشکل پیدا کرتی رہی۔ سوال، غزوہ بدر کے دوران فرشتوں کو اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ جواب، غزوہ بدر کے دوران فرشتوں کو اللہ پاک نے مسلمان مجاہدین کا حوصلہ بلند کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ کفار کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں، ان کے انگ انگ پر، یعنی جو ایک ایک جوڑ پر ایسی ضرب لگائیں کہ وہ چکنا چور ہو کر رہ جائیں۔ سوال، غزوہ بدر میں اللہ پاک نے کفار کو عبرتناک سزا کیوں دی؟ جواب، اللہ پاک نے کفار کو میدان بدر میں عبرتناک سزا اس لیے دی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ سوال، جب کفار سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایت ہے؟ جواب، مسلمانوں کا جب کفار سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقابلے میں ڈٹ جائیں اور دشمن سے ڈر کر کسی بھی صورت میں پیٹھ نہ پھریں۔ سوال، کون سی صورت میں مسلمانوں کو جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے؟ جواب، جب کہ مسلمان جنگ کرتا ہوا کفار کے لشکر میں آگے تک نکل جائے تو اسے درج ذیل صورتوں میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، جنگی چال کے طور پر، دوبارہ سے پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے، اور نمبر 2، واپس اپنے دستے کے ساتھ ملنے کے لیے لڑتا ہوا آگے نکل گیا، الگ آگے ہو گیا تو اپنی فوج کے ساتھ ملنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ سوال، ڈر کر میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے یا بھاگنے والے کی کیا سزا ہے؟ جواب، ایسا شخص اللہ کے سخت غضب سے دو چار ہو کر جہنم میں جائے گا۔ سوال، کفار کو کنکریاں مارنے کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بظاہر تو یہ کنکریاں محمد آپ نے ماری تھیں، لیکن دراصل وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے خود ماری تھیں۔ سوال، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کس طرح ہوئی؟ جواب، غزوہ بدر کے دوران اللہ نے مسلمانوں پر بہت سے احسانات کیے، ان احسانات ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کی آزمائش ہوئی تھی کہ ان کے جواب میں مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آزمائش کو بلاء حسنا، یعنی ایک اچھی آزمائش قرار دیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، ڈے 11، یہ ڈے 11 آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ کے حساب سے بنے گا 13 میں۔ اس میں آپ چیپٹر نمبر 7 کے جو ہے وہ 4 کویسچنز پڑھیں گے۔ یہ کویسچن جو پریشر ان لیکوڈ ہوگا، پاسکل لا، اور اس کی جو ہے وہ 2 اپلیکیشنز پڑھیں گے۔ تھینک یو۔ جی اسٹوڈنٹس،
ये क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द प्रेशर इन द लिक्विड्स। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड जो होते हैं वो ऑल काइंड ऑफ लिक्विड्स, पानी भी उसमें आ जाता है, तो ये प्रेशर जो है वो लगाते हैं, दबाव लगाते हैं। और जब भी अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल दूं, जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो जब आप छलांग लगाते हैं तो आपका जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो एक प्रेशर जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, वो आपको प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा। आपको एक क्या कहेंगे, एक थ्रस्ट मिलेगा, आप ऊपर की तरफ उठेंगे। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अब मैं मिसाल दूं, अगर ये तो एक मैंने आपको एक मिसाल दी ना, इसमें एक ये भी है कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर चली जाती है, जिस्म पानी के अंदर चला जाता है, तो उस पे हर तरफ से जैसे हवा दबाव लगाती है, ऐसे ही पानी या फिर और कोई लिक्विड हो वो उसके ऊपर दबाव लगाता है, चारों तरफ से, हर तरफ से लगाता है। कंसिडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एच। एक आप देख सकते हैं ये डायग्राम पे, इस डायग्राम में आप ये इस बॉडी को देख सकते हैं, ये इस पानी के अंदर डूबी हुई है और इसकी हाइट कितनी है, एच है, ठीक है, और इसका एरिया क्या है, ए है, एज शोन इन द शेडेड रीजन इन द फिगर। आपको ये शेडेड एरिया नजर आ रहा होगा। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल बी एच। ये देखो, ये इससे ऊपर का जो हाइट होगी उसको आप एच कह सकते हैं, या फिर इसके पैंदे से लेकर इसके जो टॉप का जो पोर्शन है इस तक का इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, एच होगी, जहाँ तक वो डूबा हुआ पानी में। द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी वेट। जाहिर सी बात है, वो जो चीज़ उसके अंदर जो डूबी हुई है वो पानी के अंदर है, तो वो वेट की ही उसकी फोर्स होगी जो नीचे की तरफ लगेगी। लिक्विड अबव दिस सरफेस इफ रो ये जो सैम्बल होता है ना, ये पी नहीं इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रो। ये डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। इज द डेंसिटी ऑफ द, ये पतला सा पी होता है, वो जो दूसरा पी होता है वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा पी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज द मास ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस, देन मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर। तो जो मैस आप फाइंड करेंगे वो कौन से फार्मूले से फाइंड करेंगे, वो डेंसिटी के फार्मूले से फाइंड करेंगे। ये देखिए, डेंसिटी आपके पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से उठ के कहाँ आया, डेंसिटी के साथ। तो मैस आप जब आप फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी करेंगे। तो वॉल्यूम आपके पास जो है वो एक तो एरिया होता है और साथ में उसकी हाइट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है और साथ में उसका एरिया भी है, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वॉल्यूम बनेगा, और मल्टीप्लाई बाय उसके साथ क्या होगी, वो जिस चीज़ के अंदर डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो वो फोर्स जो है उसके ऊपर जो लगेगी वो वेट की फोर्स होगी। तो आप मैस की वैल्यू को एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इधर पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जी कर देंगे, ग्रेविटी। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये इसकी फोर्स बनेगी जो डाउनवर्ड उसकी एक्ट कर रही होगी। जब आप प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए, तो आप एफ की जगह पे ए एच रो और जी पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय ए, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी और एच जो है वो आपके पास प्रेशर इन अ लिक्विड का फार्मूला है। तो इसके मुताबिक अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया प्रेशर ऑफ लिक्विड से रिलेटेड, तो उस लॉ को कहा जाता है पास्कल्स लॉ। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। मतलब जब आप लिक्विड के एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं कि यहाँ पर ये पिस्टन लगा होता है, यहाँ पर इस जगह पे जब वो प्रेशर आप लगाएंगे तो ये लिक्विड जो है वो इस पूरी की पूरी इस सिलेंडर के अंदर हर तरफ उस प्रेशर को लेके वो प्रेशराइज करेगा उस लिक्विड को हर साइड पे। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, पास्कल्स लॉ कहलाता है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड, किसी भी पॉइंट ऑफ लिक्विड पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसको ट्रांसमिट करता है, उसको ट्रांसफर करता है, ऐसे समझें कि वो हर तरफ उस प्रेशर को लगाता है विदाउट लॉस टू ऑल पार्ट ऑफ द
लिक्विड। आप एक सिरिंज की भी मिसाल ले सकते हैं, एक ये जो इंजेक्शन जिसको कहते हैं, इसमें भी पिस्टन में की मदद से आप लिक्विड को प्रेस करते हैं। जब उसमें लिक्विड भरा होता है और आप उसको प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, तो वो बग़ैर किसी रुकावट के, नुकसान के, वो सारे का सारा लिक्विड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है उस प्रेशर की मदद से, और वो उस इंजेक्शन की नीडल से बाहर आ जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये एक एप्लीकेशन है, मतलब पास्कल लॉ को कहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें ये एक एप्लीकेशन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, और इसमें जैसा कि आप एक सर्विस स्टेशन पे आप देखते हैं, गाड़ी को जब एक पॉइंट पे ले जाके ठहराया जाता है और फिर उसकी मदद से उसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है। आप ये जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज होती है उसमें भी इस हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से उसको ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है या फिर नीचे की तरफ लाया जाता है। उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। इसमें 2 मुख्तलिफ डायमीटर के सिलेंडर होते हैं। एक आपको सिलेंडर ये नज़र आ रहा है, ये इसका एरिया है, और एक सिलेंडर ये छोटा नज़र आ रहा है जिसका स्मॉल एरिया है ये। द ऑब्जेक्ट टू बी प्रेस्ड, जिस ऑब्जेक्ट को आपने प्रेस करना होता है ऊपर की तरफ, दबाव दे के उसको उठाना होता है, उस साइड पे ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस किया जाता है। इज प्लेस्ड ओवर द पोजीशन इन सिलेंडर ऑफ लार्ज डायमीटर ए। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द पोजीशन इन सिलेंडर ऑफ स्मॉल डायमीटर। उसके मुखालिफ जो स्मॉल डायमीटर रखने वाला जो सिलेंडर होता है, उस साइड से फोर्स को जो है वो लगाया जाता है। वो इलेक्ट्रिकली भी लगाया जाता है, मतलब उसका कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, तो वो बटन को प्रेस किया जाता है, तो वो वहाँ से फोर्स जो लगती है पिस्टन से, उस पूरे के पूरे सिलेंडर का जो ये जो उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, वो जैसे ही वहाँ से फोर्स अप्लाई होती है तो वो लिक्विड जो है वो बग़ैर किसी रुकावट के वो आगे की तरफ उस प्रेशर को जो है वो मुंतकिल करता है। तो उसकी मदद से वो जैसे ही इस बड़े पिस्टन पे उसका दबाव पड़ता है तो वो ऊपर की तरफ उसको पुश देता है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। तो सो दैट प्रेशर वैल्यू इज गिवन बाय, आप ये प्रेशर जो है वो दोनों एरिया की मदद से जो है वो आप इस फार्मूला को पुट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A। F1 जो है वो आपके पास फोर्स लग रही है, स्मॉलर एरिया जो है वो उसकी तरफ से लग रही है, और जो प्रेशर जिस फोर्स की वजह से लग रहा है वो ये बड़े लार्जर एरिया की तरफ से ये लग रही है फोर्स F2 डिवाइडेड बाई A। तो इन दोनों में जो लेफ्ट साइड है वो एक जैसी है P, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, F2 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A। तो जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने, जाहिर सी बात है, वो फोर्स फाइंड करनी है जिस फोर्स ने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश किया है। तो जाहिर सी बात है आपने वही करनी है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, जिस फोर्स को आपने खुद लगाया है उसका तो आपको पता है कि वो कितनी फोर्स इसके ऊपर स्मॉलर एरिया पे लगी है। लार्जर एरिया पे जो फोर्स लगती है उसको हमने मैयर करना होता है। तो F2 इज इक्वल टू इसका जो कैपिटल एरिया है यहाँ से डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, जिसको आप यूँ लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a। ये एक एप्लीकेशन हो गई। और दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इसकी, ये व्हीकल्स में ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है। ये पास्कल लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार्स, बसेस एक्सेट्रा आल्सो वर्क ऑन पास्कल लॉ। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये यूज़ की जाती है, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो बसेस होते हैं, व्हीकल्स होती हैं, उनमें ये यूज़ की जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ की जाती हैं। एज शोन इन फिगर 7.14 आप देख सकते हैं। अलाउ इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। वो उसके अंदर, उस रॉड्स के अंदर, उन पाइप्स के अंदर लिक्विड भरा होता है, तो जैसे ही यहाँ से ये प्रेस करता है तो ये पिस्टन इसके अंदर भरे हुए जितना भी लिक्विड होता है उसको आगे की तरफ पुश करता है, तो वो आगे जो है बग़ैर किसी नुकसान के ट्रांसमिट होता है। व्हेन ब्रेक पैडल इज पुश्ड इट exerts a force on the master cylinder। मास्टर सिलेंडर के ऊपर जो है वो एक प्रेशर पड़ता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मास्टर सिलेंडर, which increases the liquid pressure in it। The liquid pressure is transmitted equally through the liquid in the metal pipes, so all the pistons of other cylinders, due to the increase in the liquid pressure, the pistons in the cylinders move outward। बाहर की तरफ वो पिस्टन जो है वो निकलते हैं। The brakes
پیڈز جو بریک پیڈز لگے ہوتے ہیں جو گاڑی کے ٹائرز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ پریشر ان کے اوپر پڑتا ہے ود دی بریک ڈرمز کی مدد سے the force of friction between the brakes pads and the brake drums stop the wheels. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج ڈے 11 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کوشچن نمبر 21 سے اس کا آغاز ہوگا اور آپ لوگوں نے پھر ایز یوزل جیسے کہ میں روز آپ کو کہتا ہوں آپ نے جو ہے اپنی نوٹ بک سامنے رکھنی ہے اور جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاتا جاؤں وہ آپ اپنی نوٹ بک پہ اتارے بھی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کریں. جی بیٹا ڈے 11 میں کوشچن نمبر 21 سے ہم شروع کرتے ہیں. رائٹ ڈاؤن دا رول اینڈ دا یوز آف دا کمپیوٹر ان مینوفیکچرنگ میں کسی چیز کی پروڈکشن میں کسی چیز کی میکنگ کے اندر کمپیوٹر کا کیا استعمال ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. جی بیٹا کمپیوٹر ہیز امپرووڈ دا ایکوریسی کوالٹی اینڈ اسپیڈ آف مینوفیکچرنگ. کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے آپ جب جن چیزوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں آپ اس کی ایکوریسی کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اس کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ مینوفیکچرنگ اسپیڈ کو جو ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے. دوسرا پوائنٹ ہے دے آر یوز فار پروڈکشن ڈیزائن اینڈ آٹومیشن آف مینوفیکچرنگ پروسیس ان فیکٹریز سچ ایز CAD اینڈ CAM. CAD جو ہے اس کو اسٹینڈ فار ہوتا ہے کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اور CAM اسٹینڈس فار کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال میں لایا گیا ہے. شارٹ ٹرم کے لحاظ سے CAD اور CAM اس کو کہا جاتا ہے. بیٹا کمپیوٹر کو استعمال میں لایا جاتا ہے کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ کے لیے اور آسانی کے لیے. جیسے کہ اگر آپ کوئی مارکیٹ میں نئی گاڑی جو ہے وہ ڈیزائن ہو کر آتی ہے تو ایسے نہیں آ جاتی, پہلے اسے کمپیوٹر کے اوپر پورا ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ڈیزائن کے لحاظ سے کیا یہ ٹھیک ہے اور یہ بہتر ہے اور یہ کیا مارکیٹ میں ریلائبل ہوگی, بہتر ہوگی. تو اس کو CAD اینڈ CAM ڈیزائن کہا جاتا ہے. یا دنیا کی بھی کوئی بھی چیز جو ہے جب آپ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو اس کو CAD اینڈ CAM کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جب آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کی مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, کوالٹی بہتر ہوتی ہے, ایکوریسی بہتر ہو سکتی ہے. کوشچن نمبر 22 کی طرف آتے ہیں. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئر کون ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. کن کو سافٹ ویئر انجینئر کہا جاتا ہے؟ اٹ از اے ہائیلی اسکلڈ پرسن ان دا فیلڈ آف IT جو بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر. ہوز رسپانسبلٹیز انوالو دا انالیسز, ڈیزائن, امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر. جس کی رسپانسبلٹیز کی اگر آپ بات کریں تو وہ انالیسز کرے گا, چیزوں کو ڈیزائن کرے گا, پرابلم کو انالائز کرے گا, ڈیزائن بنائے گا آسانی کے لیے, امپلیمنٹیشن کرے گا اور کمپیوٹر کی مینٹیننس کرے گا. اگر اس کے اندر خرابی بھی آتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے سافٹ ویئر انجینئر کہلاتا ہے اور یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مینٹیننس بھی کرے گا. پروگرامر کی اگر بات کریں تو کون پروگرامر ہوتے ہیں؟ پروگرامر آر IT پروفیشنل. پروگرامر جو ہیں وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیشنلز کہلاتے ہیں who have extensive knowledge in the programming language اور وہ ٹھیک ٹھاک نالج رکھتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کا, یعنی جس لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں. They program the computer by writing step by step instruction that tells the computer what to do. یہ ایسے پروگرام بناتے ہیں کہ کمپیوٹر کو جو ہے وہ step by step instruction دیتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کیا کام پرفارم کرے گا. They write program to solve problems اور یہ پروگرامز لکھتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکے. یہ پروگرامر کہلاتے ہیں. سسٹم انالسسٹ کون ہوتے ہیں؟ سسٹم انالسسٹ وہ ہوتے ہیں کہ دے انالائز دا ڈیٹا پروسیسنگ ریکوائرمنٹ آف آرگنائزیشن. یہ انالائز کرتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کو یا ریکوائرڈ آرگنائزیشن کو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے لیے کیا ان کے پاس ڈیٹا پروسیسنگ ہے. دے انویسٹیگیٹ دا پرابلم. یہ پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پلان سولوشن بناتے ہیں کس طرح وہ حل ہوں گی, اینڈ ریکمینڈ دا ٹائپ آف دا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اور ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر اگر استعمال میں لایا جائے اور اس قسم کا سافٹ ویئر استعمال میں لایا جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بآسانی حل ہو جائے گا. یہ سسٹم انالسٹ جو ہے وہ کہلاتے ہیں. کوشچن نمبر 13 کی طرف آتے ہیں. تو رائٹ اباؤٹ دا ہارڈ ویئر انجینئر. ہارڈ ویئر انجینئرس کون سے ہوتے ہیں؟ ہی از اے پرسن, یہ وہ شخص ہوگا who design and
مینوفیکچر دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر, جو کہ ڈیزائن بھی کرے گا اور مینوفیکچر کرے گا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو. ہی آلسو ڈو ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر, وہ کمپیوٹر کی ریپیئرنگ بھی کرے گا اگر کوئی چیز خراب ہوئی ہے, اور مینٹیننس کر سکتا ہے, اسے ٹھیک کر سکتا ہے, مینٹیننس کر سکتا ہے. یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر کہلاتے ہیں. ہی واز کیپ نالج آف کمپیوٹر پروسیسر, سرکٹ بورڈس, ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اس کے بعد جو ہے کافی ڈیپ نالج ہوگا, کافی زیادہ نالج ہونا چاہیے کمپیوٹر کے بارے میں, ان پروسیسرز کے بارے میں, جو سرکٹ بورڈز اس میں لگے ہوئے ہیں, مدر بورڈ وغیرہ, ان کے بارے میں, اور ان پٹ آؤٹ پٹ تمام ڈیوائسز کے بارے میں اس کے پاس جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے. کوشچن نمبر 24 کی طرف آتے ہیں. یہ ڈے 11 کا ہمارا لاسٹ کوشچن ہوگا. رائٹ اباؤٹ دا ورکنگ آف نیٹورک انجینئر. نیٹورک انجینئر جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہی از اے پرسن, یہ وہ پرسن ہے ہو انسٹال دا کنفیگر اینڈ مینٹین دا کمپیوٹر نیٹورک. یہ کمپیوٹر نیٹورک کو کنفیگر کرنا, اسے مینٹین کرنا, اسے بنانا, اور اس کے اندر کوئی ایرر نہ ہے ان کا خیال رکھتا ہے. ہی از ان دا چارج آف دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر یوز ایٹ دا نیٹورک. نیٹورک کے ساتھ یعنی ایک سے زائد کمپیوٹر جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے پورے ہارڈ ویئر کو, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو دیکھنا, ان کے سافٹ ویئر کو دیکھنا کہ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی, ہارڈ ویئر میں کوئی ایرر تو نہیں آ رہا, سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی. ان چیزوں کو دیکھنے کا کام جو ہے نیٹورک انجینئر کا ہوتا ہے. ہی گیوز دا پاسورڈ ٹو دا نیٹورک یوزر ٹو ایکسیس دا نیٹورک. اور یہ پاسورڈ جو ہے وہ گیس کرتا ہے باقی یوزرز کو کہ وہ یہ پاسورڈ استعمال کرتے ہوئے اب اس نیٹورک کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں, کمپیوٹر کو استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور یہ چاہے تو کئی چیزوں کی ایکسیسنگ دے سکتا ہے یوزر کو, اور چاہے تو کئی چیزوں کی ایکسیسنگ جو ہے وہ یوزر کو نہیں بھی دے سکتا, وہاں جو ہے وہ اس کو روک بھی سکتا ہے, ریسٹرکشن بھی جو ہے وہ لگا سکتا ہے. جی اسٹوڈنٹس, آج ہمارے ڈے 11 کا آغاز ہو رہا ہے, اور ڈے 11 پر ہم مطالعہ پاکستان کی بک کی ریڈنگ کریں گے اور کچھ کوسچنز بھی کریں گے. جی اسٹوڈنٹس, آپ اپنے مطالعہ پاکستان کی کتاب کا پیج نمبر 11 نکال لیجئے. اسٹوڈنٹس, کل تک ہم آپ کی پیج نمبر 10 تک کی ریڈنگ کر چکے ہیں, آج پیج نمبر 11 سے ریڈنگ کریں گے. نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال, آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا. پہلے پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے, لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں. آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. آپ نے فرمایا, مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے بر صغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا. اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے, ملک نہیں. یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے. تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے. انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری, قوت مذہب سے
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آپ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کی ڈے 11 کی ریڈنگ ہے۔ اب اسی سے ریلیونٹ ہم ایکسرسائز کے کچھ سوال کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس شارٹ کوسچنز میں اگر آپ اپنا یہ والا کوسچن دیکھیے، علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا، تو ہم یہ شارٹ کوسچن پڑھیں گے، اور لانگ کوسچنز میں ہم یہ والا سوال کریں گے، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجیے۔ تو چلیے اب نوٹس نکالتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس پہلے یہ شارٹ کوسچن دیکھ لیجیے، علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا۔ علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے اشعار میں فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یہ بیچ میں ڈیش نہیں آئے گا، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی پڑھائے جا چکے ہیں، ابھی اسی کی ریڈنگ بھی کی تھی ہم نے، تو آپ کے لیے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کو آج آپ نے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ بھی کرنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم لانگ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ جی لانگ کوسچن ہے، علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر اور مفکر ہیں۔ انہوں نے جس اسلامی ریاست کا پرچار کیا تھا وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان، یہ ہیڈنگ دیں گے، اور پہلی آگے سب ہیڈنگ ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں کو کاٹ کے میں کر لیں، میں الہ آباد میں اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا، اب یہ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، دین اسلام محض چند عقائد و رسوم کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلام زندہ قوت ہے۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے اسلام کو ایک زندہ قوت کہتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں، اسلام ایک زندہ قوت ہے جو انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو پا لیں تو ہندوستان کی نمایاں تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی علیحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ۔ 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانان، یہ ٹھیک نہیں لکھا تھا، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہوگا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے جو برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کا قیام مسلمانان ہند کا مقدر بن چکا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آگے یہ کچھ برصغیر لکھا ہوا تھا، یہ آپ کاٹ دیجیے گا، کہ اسلام کے مفاد کے پیش نظر برصغیر میں ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے۔ انورٹڈ کاماز یہاں پر کلوز ہو جائیں گے۔ آخری ہیڈنگ ہے واحد ملت کا تصور۔ علامہ اقبال پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملت واحد تصور کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں نیل کے ساحل سے کاشغر تک سب مسلمانوں کو ایک ہو کر حرم کی پاسبانی کا پیغام دیا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن بھی آج کے لیے کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ اس کو بھی اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کیجئے، اور ان دونوں کو، شارٹ کوسچن کو، لانگ کوسچن کو، اور جو پیج ریڈ کرایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا اور ان سوالات کو یاد کر لیجئے گا۔ Dear students, now
Day 11 of your biology class, and we are advancing towards complexity of life. Next topic is about organ and organ system level. Students, کل کے لیکچر میں ہم نے ٹیشو لیول کو پڑھا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا اور جو کام میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اپنے نوٹ بکس پہ لکھا بھی ہوگا. تو اگر آپ نے ٹیشو لیول پڑھ لیا تو اس سے اگلا لیول ہے آرگن. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک جیسے سیلز مل کے کیا بناتے ہیں؟ ٹیشوز. تو مختلف قسم کے ٹیشوز اکٹھے ہو کے کیا بناتے ہیں؟ آرگن. مختلف قسم کے ٹیشوز اکٹھے ہو کے جب ایک سسٹم بناتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آرگن. اور بہت سے آرگن جب اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آرگن سسٹم لیول. تو آرگن کی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ آپ کی باڈی میں بہت سے آرگن ہیں. یور آئیز، نوز، ہینڈز، آرمز، ہارٹ، لنگز، آل آر آرگن. اور یہ آرگن آپ کے کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ ہیں. جیسے کہ آپ کے اسٹمک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ ہے. یور ہارٹ، your blood vessels are the part of your circulatory system. Your lungs are the part of your respiratory system. Your brain is the part of nervous system. تو آپ کی باڈی ڈفرینٹ سسٹم سے مل کر بنی ہے اور وہ سسٹم ڈفرینٹ آرگن سے مل کر بنے ہیں اور آرگن ڈفرینٹ ٹیشوز سے مل کر بنے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ لائف اپنی کمپلیکس لیول کی طرف جاتی ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آرگن اینڈ آرگن سسٹم لیول ہے. ان ہائر ملٹی سیلولر آرگینزمز more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit. This is called organ. تو ہائی آرگینزم میں آپ ہیومنس بھی ہائی ملٹی سیلولر آرگینزم کی مثال ہے اور ہائی آرگینزمز جو ہیں وہ آرگنائز ہوتے ہیں، ان میں ٹیشوز آرگنائز ہوتے ہیں اور ایک یونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیشوز آف این آرگن perform their specific functions and these functions collectively become the function of the organ. Different tissues مل کر کام کرتے ہیں اور وہ اس آرگن کا فنکشن بن جاتے ہیں. تو اب آپ کو میں مثال دیتی ہوں کہ آپ کا اسٹمک ایک آرگن ہے اور اسٹمک ایک کام کرتا ہے کون سا؟ فوڈ کی ڈائجیشن کا. اور اسٹمک بہت سارے ٹیشوز سے مل کر بنا ہے اور بہت سارے آرگنز ڈائجسٹو سسٹم میں ہیں جو کہ مل کر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس فوڈ ڈائجیشن کا کام کرتے ہیں. اس کو ایک دو مثالوں کے ذریعے سے اور بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اسٹوڈینٹس، جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتا کے آئی ہوں ڈیٹیل آرگن اور آرگن سسٹم لیول کی، آپ کی بک سے میں نے ریڈنگ کی ہے، لیکن اب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کو تھورلی ایکسپلین کر رہی ہوں اور آپ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ آرگن کیا ہے. When more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ. آپ نے پڑھا بھی ہے جب بہت سارے ٹیشوز اکٹھے مل کر ایک کام کرتے ہیں وہ آرگن کہلاتے ہیں. اس کی مثال ایک لی ہے ہم نے اسٹمک. اسٹمک ایک آرگن ہے، ایگری کرتے ہیں آپ؟ اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کا اسپیشلائزڈ کام ہے کس کا؟ پروٹین ڈائجیشن اینڈ فوڈ اسٹورنگ. آپ کا اسٹمک آپ جو پروٹین کھاتے ہیں ڈائٹ میں اس کو ڈائجسٹ کراتا ہے. اب اسٹمک ایک آرگن ہے اور اس کو مختلف ٹیشوز سے مل کر بننا چاہیے. تو چلو دیکھتے ہیں کہ اسٹمک کون سے ٹیشوز سے مل کر بنا ہے. 2 major type of tissues are in the structure of stomach: epithelial or glandular tissue and muscular tissue. تو آپ کا اسٹمک 2 طرح کے ٹیشوز سے مل کر بنا ہے، ایپیتھیلیل اور مسکولر. آپ ذرا میری بات غور سے سنیں، اس ویڈیو کو یہاں پہ پاز کریں اور یہ جتنا بھی آپ کے سامنے فلو چارٹ بنا ہوا ہے اس کو اپنی نوٹ بک پہ ڈرا کریں اور آج کے دن میں یہ آپ نے یاد کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے. یہ بک سے میں نے سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے کر دیا ہے اور آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسٹمک ایک آرگن ہے، یہ اس کا فنکشن ہے اور وہ ان ٹیشوز سے مل کر بنا ہے. اب آرگنز اکٹھے ہو کے کیا بناتے ہیں؟ آرگن سسٹم لیول. اسکرین پہ غور سے فوکس کریں، ایک سسٹم کی ایگزامپل دے رہی ہوں آرگن سسٹم لیول میں. ڈفرینٹ آرگنز پرفارمنگ ریلیٹڈ فنکشنز آر آرگنائزڈ ٹوگیدر ان دا فارم آف آرگن سسٹم. بہت سے آرگنز جب اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں اور کوئی ایک خاص فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرگن سسٹم لیول. ان این آرگن سسٹم ایچ آرگن کیریز آؤٹ اٹس اسپیسیفک فنکشن. ہر آرگن اپنا کام کرتا ہے. جس طرح آپ کسی
کمپنی کو دیکھیں, کسی آفس کو دیکھیں, تو اس میں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنا کام, آپ اپنے اسکول کی مثال لے لیں, ٹیچرز پڑھاتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ایڈمنسٹریٹو کام کرتا ہے. تو اسی طرح آرگن میں بھی, آرگن سسٹم لیول میں بھی ہر آرگن نے اپنے کام بانٹے ہوئے ہیں تاکہ وہ کام اچھے طریقے سے ہو سکیں. اسپیسیفک فنکشن اینڈ فنکشنز آف آل آرگنز اپیئرز ایز دا فنکشن آف آرگن سسٹم. دیکھو ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس کا کام ہے فوڈ ڈائجسٹ کرنا, تو ہر آرگن جو ہے وہ اپنے اسی مین کام کو کر رہا ہوگا. تو آپ کے سامنے آرگن سسٹم لیول کی ایک مثال ہے ڈائجسٹو سسٹم. ڈائجسٹو سسٹم کے مین آرگنز کون سے ہیں؟ اورل کیویٹی, اسٹمک, اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن, لیور اینڈ پینکریاز. تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام آرگنز جب اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تو ڈائجسشن کا کام خوش اسلوبی سے سر انجام ہوتا ہے, اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈائجسٹو سسٹم. آپ کی باڈی بہت سے سسٹمز کا مجموعہ ہے, جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم, ریسپائریٹری سسٹم, سرکولیٹری سسٹم, نروس سسٹم, مسکولر سسٹم, اسکیلیٹل سسٹم, ریپروڈکٹیو سسٹم, رینل سسٹم. سو یو آر کمپوزڈ آف آل دیز سسٹم. تو آج کا جو ٹاپک ہے آرگن اور آرگن سسٹم لیول, جو پہلے آرگن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اور ابھی آرگن سسٹم لیول ایکسپلین کیا ہے, اور میری انسٹرکشن غور سے سنیں, یہاں پہ اس ویڈیو کو پاز کریں اور یہ تمام چیزیں بھی اپنی نوٹ بک پہ لکھیں, اور آج کے دن میں آپ نے یہی یاد کرنی ہے.